السلام علیکم۔ گلوبل میم ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ قرضوں کی ادائیگی اور درآمدی بلوں کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ بڑھ گیا۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 7 ماہ کی بلند ترین سطح پر آ گئی۔ کرنسی مارکیٹ میں روپیہ مزید کمزور ہو گیا۔ کورونا وائرس کے سبب پاکستان کے 3 ارب ڈالر سے زائد کے قرضے معاف ہونے کا امکان ہو گیا۔ جولائی سے دسمبر 2021 کے آخری مرحلے کے تحت قرض ریلیف ملے گا۔ آخری مرحلے میں 1 ارب 5 کروڑ 20 لاکھ ڈالر قرض ریلیف کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اشیاء ضروریہ کی قیمتوں سے متعلق جائزہ اجلاس۔ چینی کی قیمت میں کمی لانے کے لیے اہم فیصلہ۔ وزارت صنعت اور وزارت خزانہ چینی کی ضروریات کا تعین اور درآمد سے متعلق جائزہ لیں گی۔ ایس سی سی پی کی کمپنیوں کو 31 اگست تک ملازمین کی ویکسینیشن یقینی بنانے کی ہدایت۔ ایس سی سی پی میں تقریباً 1,46,000 کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں۔ جمع کیا گیا ڈیٹا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ مہنگائی سے قربانی کے رجحان میں 15% کمی۔ پاکستان ٹینرز ایسوسی ایشن کو امید ہے کہ اس سال 60 سے 70 لاکھ کھالیں موصول ہوں گی۔ دیگر صنعتوں کی طرح چمڑے کی صنعت بھی مشکلات کا شکار ہے۔ ویلکم بیک۔ قرضوں کی ادائیگی اور درآمدی بلوں کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ بڑھ گیا اور انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 7 ماہ کی بلند ترین سطح پر آ گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ قرضوں کی ادائیگی اور درآمدی بلوں کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ بڑھ گیا اور انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 7 ماہ کی بلند ترین سطح پر آ گئی۔ قرضوں کی ادائیگی اور درآمدی بل بڑھنے سے زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ بڑھ گیا، جس کے نتیجے میں انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 7 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر پر پڑنے والے دباؤ کے اثرات عید کی تعطیلات سے قبل آخری کاروباری دن بھی دیکھے گئے اور کرنسی مارکیٹ میں روپیہ مزید کمزور ہو گیا۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے اور انٹر بینک میں ڈالر 7 ماہ کی بلند ترین سطح پر آ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر 1 روپے 54 پیسے اضافے کے بعد 161 روپے 54 پیسے پر پہنچ گئی، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 1 روپے 70 پیسے سے بڑھ گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 162 روپے میں فروخت ہوا۔ پاکستان کو G20 ممالک سے 3 ارب 78 کروڑ 20 لاکھ ڈالر قرض ریلیف ملنے کی توقع ہے۔ قرض ریلیف 3 مراحل کے تحت حاصل کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس کے باعث معاشی تنزلی کی وجہ سے پاکستان کو عالمی قرض ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ 3 ارب 70 کروڑ ڈالر سے زائد قرض ریلیف مل سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کو G20 ممالک سے 3 ارب 78 کروڑ 10 لاکھ ڈالر قرض ریلیف ملنے کی توقع ہے۔ قرض ریلیف 3 مراحل کے تحت حاصل کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے مئی سے دسمبر 2020 کے پہلے مرحلے کے تحت قرض ریلیف حاصل کیا۔ پہلے مرحلے میں 1 ارب 60 کروڑ 80 لاکھ ڈالر قرض ریلیف حاصل کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے مئی سے دسمبر 2020 کے پہلے مرحلے کے تحت قرض ریلیف حاصل کیا۔ پہلے مرحلے میں 1 ارب 60 کروڑ 80 لاکھ ڈالر قرض ریلیف حاصل کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کو جنوری سے جون 2021 کے دوسرے مرحلے کے تحت قرض ریلیف ملا۔ دوسرے مرحلے میں 1 ارب 12 کروڑ 10 لاکھ ڈالر قرض ریلیف کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ پاکستان کو جولائی سے دسمبر 2021 کے آخری مرحلے کے تحت قرض ریلیف ملے گا۔ آخری مرحلے میں 1 ارب 5 کروڑ 20 لاکھ ڈالر قرض ریلیف کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔
وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا مناسب تعین اور اطلاق ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ حکومت کی جانب سے چینی کی قیمت میں کمی لانے کے لیے اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ چینی کی قیمتوں میں کمی کے لیے سیلز ٹیکس کا نفاذ 30 نومبر تک واپس ایکس مل قیمت پر لے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اشیاء ضروریہ کی قیمتوں سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا، جس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹریز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ وزارت صنعت اور وزارت خزانہ چینی کی ضروریات کا تعین اور درآمد سے متعلق جائزہ لیں گے، جبکہ اس موقع پر وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا مناسب تعین اور اطلاق ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ اگر ریگولیٹری کمپنیوں نے 31 اگست تک اپنے تمام ملازمین کی ویکسینیشن نہیں کرائی تو انضباطی کارروائی کی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ اگر ریگولیٹری کمپنیوں نے 31 اگست سے اپنے تمام ملازمین کی ویکسینیشن نہیں کرائی تو انضباطی کارروائی کی جائے گی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایس ای سی پی کے ایک سرکولر میں کہا گیا ہے کہ ایس ای سی پی وبائی بیماریوں سے نمٹنے کے لیے حکومت کی ہدایات اور پالیسیوں پر مؤثر طریقے سے عمل کرنے میں ناکام رہنے والی کمپنیوں کے خلاف ریگولیٹری اقدامات پر غور کرے گی۔ سرکولر میں کہا گیا ہے کہ تمام کمپنیاں اپنے ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ویکسینیشن سے متعلق ساری تفصیلات 26 جولائی تک ایس ای سی پی کو پیش کریں۔ سرکولر کے مطابق ایس ای سی پی کی ویب سائٹ پر ابتدائی رپورٹ میں کمپنی کا نام، ملازمین کی مجموعی تعداد، ویکسینیٹڈ عملے، ویکسینیشن کے اہل خانہ کی تعداد سمیت دیگر تفصیلات موجود ہونی چاہیے۔ سرکولر تمام پبلک لسٹڈ کمپنیوں، پبلک ان لسٹڈ اور نجی کمپنیوں، ایسوسی ایشنز، ٹریڈ باڈیز، چیمبرز، نان بینک مائکرو فائنانس کمپنیوں، انشورنس کمپنیوں، این بی ایف آئی اور بروکرز سمیت دیگر کو جاری کیا گیا تھا۔ ایس ای سی پی میں تقریباً 1,46,000 کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں۔ ایس ای سی پی کے سرکولر میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر ملازمین اور ان کے اہل خانہ نے ابھی تک ویکسینیشن مہم میں حصہ نہیں لیا تو کمپنیوں کی انتظامیہ کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ ویکسینیشن کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کریں اور 31 اگست تک رپورٹ فراہم کریں۔ کمپنیوں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ اپنے کاروباری سپلائرز، فروخت کنندگان اور صارفین کو جلد سے جلد اپنے اور اپنے کنبے کے افراد کو ویکسینیشن کے لیے ترغیب دیں۔ ایس ای سی پی نے کہا کہ اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ عالمی سطح پر صحت کے بحران سے نمٹنے کے لیے ویکسینیشن ایک واحد حل ہے۔ سرکولر میں بھی مشورہ دیا گیا کہ کمپنیوں کو ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ویکسینیشن کے لیے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت فنڈز خرچ کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ علاوہ ازیں کمیشن کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ جمع کیا گیا ڈیٹا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور اگر ضرورت پڑی تو متعلقہ ایجنسیاں ایس ای سی پی کے ساتھ تعاون میں این سی او سی اور نادرا کے ایس ایم ایس سسٹم کے ذریعے منتخب ڈیٹا کی جانچ پڑتال کریں گی۔ کورونا وبا کے معاشی اثرات اور مہنگائی کی وجہ سے اس سال ملک بھر میں قربانی کے رجحان میں 10 سے 15% کمی کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا وبا کے معاشی اثرات اور مہنگائی کی وجہ سے اس سال ملک بھر میں قربانی کے رجحان میں 10 سے 15% کمی کا امکان ہے۔ عید الاضحیٰ چمڑے کی صنعت کے لیے خام مال کے حصول کا اہم ذریعہ ہے۔ قربانی کے جانوروں کی 95% کھالیں ٹینریز کو موصول ہوتی ہیں، جن سے سالانہ قربانی کے اعداد و شمار واضح ہوتے ہیں۔ پاکستان ٹینرز ایسوسی ایشن کو امید ہے کہ اس سال 60 سے 70 لاکھ کھالیں موصول ہوں گی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 10 سے 15% کم ہوں گی۔ پاکستان ٹینرز ایسوسی ایشن کی کور کمیٹی اور مینیجنگ کمیٹی کے رکن اعجاز احمد شیخ کے مطابق کورونا کی وبا کے معاشی اثرات کی وجہ سے دیگر صنعتوں کی طرح چمڑے کی صنعت بھی مشکلات کا شکار ہے۔ عالمی سطح پر فیشن کے بدلتے ہوئے رجحانات کی وجہ سے لیدر کی صنعت دباؤ کا شکار تھی، جس میں کورونا کے باعث پیدا ہونے والے حالات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس کے اثرات پاکستان کی لیدر انڈسٹری پر بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال عید
تقربہ پر خام کھالوں کی تعداد میں 10 سے 15% کمی متوقع ہے، تاہم گزشتہ سال کے مقابلے میں کھالوں کی قیمت میں قدرے اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال گائے بیل کی کھالیں 700 روپے میں خریدی جائیں گی، اسی طرح بکرے کی کھال 200 روپے، بھیڑ کی کھالیں 100 روپے میں خریدی جائیں گی۔ گزشتہ سال گائے بیل کی کھالیں 500 روپے سے 600 روپے میں خریدی گئی تھیں، اسی طرح بکرے کی کھال 125 سے 150 روپے جبکہ بھیڑ کی کھالیں 25 سے 35 روپے میں خریدی گئی تھیں۔ اعجاز احمد شیخ کے مطابق 3 سال کے دوران کھالوں کی تعداد 1 کروڑ 10 لاکھ سے کم ہو کر گزشتہ سال 80 سے 85 لاکھ تک آ گئی، جبکہ رواں سال یہ تعداد مزید کم ہو کر 60 سے 70 لاکھ تک محدود رہنے کی توقع ہے۔ لیدر انڈسٹری سے وابستہ اعجاز احمد شیخ نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے دنیا میں لاک ڈاؤن ہے اور سیاحت کی صنعت کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ، سیاحت اور ہوٹلنگ کی صنعتیں بھی بند پڑی ہیں۔ دنیا کی بڑی منڈیوں یورپ اور امریکہ میں عوام 2 سال سے گھروں سے کام کر رہے ہیں، اس لیے ملبوسات، فٹ ویئر اور گارمنٹس کی فروخت کم ہو رہی ہے، صرف کھانے پینے کی اشیاء کی طلب بڑھ رہی ہے۔ لیدر مصنوعات کا شمار لگژری آئٹمز میں کیا جاتا ہے اور تمام لگژری آئٹمز کی فروخت متاثر ہوئی ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔